یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان رک جاتا ہے، نہ اس لیے کہ حکم یاد آ گیا، بلکہ اس لیے کہ دل الجھ گیا۔ ابھی نہیں، بعد میں۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ لمحہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ ایک ہی آیت، ایک ہی دن، تو پھر 3 کیوں؟ قرآن میں بہت سی باتیں ایک حکم میں ختم ہو گئیں، لیکن شراب ایسا نہیں ہوا۔ نماز کے قریب مت آؤ، تو باقی وقت یا نماز چھوڑو یا پیالہ۔ یہ شراب کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی کہانی ہے کہ اللہ انسان کو کیسے بدلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے آنے سے پہلے شراب کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، یہ زندگی کے کنارے پر نہیں تھی، یہ زندگی کے بیچ میں تھی۔ دن بھر کی گرمی کے بعد یہی تو ایک چیز ہے جو جسم کو ڈھیلا کر دیتی ہے، اور دل کو بھی۔ اگر شراب نہ ہو تو لفظ سیدھے رہ جاتے ہیں، اور زندگی بھی۔ یہ کسی چھپے ہوئے گناہ کی تصویر نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی زندگی ہے۔ جب دن مشکل ہو تو یہ پیالہ کم از کم چند لمحے خاموشی دے دیتا ہے۔ شراب صرف خوشی میں نہیں تھی، یہ غم میں بھی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی عادت نہیں تھی جسے ایک جملے میں کاٹا جا سکے، یہ رسم تھی، یہ ساتھ تھی، یہ سہارا تھی۔ اسی لیے جب قرآن نے بات شروع کی تو اس نے بر وقت روکا نہیں، اور پھر قرآن نے بات شروع کی لیکن ایک دم نہیں۔ جب پہلی بار شراب کا ذکر آیا تو وہ حکم کی صورت میں نہیں آیا، یہ ایک سوال کی صورت میں آیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ چھوڑ دو، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ابھی ختم کرو، بس یہ کہا گیا کہ دیکھو۔ یہ بات عجیب ہے۔ کون سی؟ یہ کہ فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ بتایا گیا ہے۔ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ ترازو تھا، ایک پلڑے میں فائدہ، دوسرے میں نقصان، اور انسان کو خود دیکھنے دیا گیا کہ وزن کدھر زیادہ ہے۔ اگر نقصان واقعی زیادہ ہے تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ پہلا مرحلہ تھا، یہاں کچھ بدلا نہیں تھا لیکن کچھ ہل گیا تھا۔ یہ پابندی نہیں تھی، یہ جاگنے کا لمحہ تھا۔ آگاہی عادت کو فوراً نہیں توڑتی، وہ عادت کے اندر دیر سے داخل ہوتی ہے۔ ذائقہ وہی ہے، اثر بھی وہی ہے، لیکن دل پہلے جیسا نہیں رہا۔ عادت اس دن کمزور نہیں ہوتی جس دن وہ روکی جائے، عادت اس دن کمزور ہوتی ہے جس دن اس کا مطلب بدل جائے۔ کیا تم نے غور کیا ہے کہ ہم اب زیادہ باتیں نہیں کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ سوچ درمیان میں آ جاتی ہے۔ شراب وہی تھی، نہ ذائقہ بدلا تھا نہ طاقت، فرق اندر پیدا ہو چکا تھا۔ یہاں کوئی فرشتہ نہیں بنا تھا، لوگ اب بھی وہی تھے، بس سوال ساتھ رہنے لگا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن نے اگلا قدم رکھا۔ یہ کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ یہ مکمل پابندی نہیں تھی لیکن یہ آزادی بھی نہیں رہی تھی۔ میں ابھی اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ میں پوری طرح ہوش میں نہیں ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں شراب اور نماز آمنے سامنے آ گئیں۔ اب بات صرف عادت کی نہیں تھی، اب بات ترجیح کی تھی۔ یہ بات پہلے کبھی پیش نہیں آئی تھی کون سی؟ کہ ہم دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے شراب کو پہلے نہیں ہٹایا، اللہ نے نماز کو مرکز میں لے آیا۔ اب راتیں پہلے جیسی لمبی نہیں رہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا، عادت اب خود کو بچانے میں مصروف تھی۔ اگر میں ابھی پیوں تو عشاء مشکل ہو جائے گی، اگر نہ پیوں تو محفل ادھوری لگے گی۔ اب کوئی باہر کی لڑائی نہیں تھی،
اب سب کچھ اندر ہو رہا تھا۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، یہ ایک عام انسان تھا جو دو چیزوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ تم اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں وہی ہوں، بس میرے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ قانون بعد میں آتا ہے، دل پہلے سیکھتا ہے۔ عجیب بات ہے، اب اس کے بغیر بھی رات گزر جاتی ہے۔ جب آخری بات آئی تو وہ اچانک نہیں تھی، وہ کافی عرصے سے راستے میں تھی۔ اب یہ مجلس پہلے جیسی نہیں رہی۔ ہاں، لوگوں کی دلچسپی بدل گئی ہے۔ اب صاف لفظوں میں کہا گیا کہ یہ چیز گندگی ہے اور اس سے دور رہنا ہے۔ یہ بحث نہیں تھی، یہ وضاحت تھی۔ اب بات واضح ہو گئی ہے۔ ہاں، اب سوال باقی نہیں رہا۔ یہ قربانی نہیں تھی، یہ ایک منطقی انجام تھا۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ اب عادت اکیلی رہ گئی تھی۔ یہ صرف شراب کی کہانی نہیں تھی، اگر ہوتی تو یہ سب اتنا وقت نہ لیتا۔ پہلے سوچ بدلی گئی، پھر حد لگائی گئی اور آخر میں بات صاف کر دی گئی۔ انسان عادت کو توڑنے کے لیے زور استعمال کرتا ہے، قرآن عادت کو چھوڑنے کے لیے سمجھ پیدا کرتا ہے۔ یہاں کسی کو شرمندہ نہیں کیا گیا، کسی کو اچانک نہیں توڑا گیا، انسان کو اس کی رفتار پر چلنے دیا گیا۔ اللہ نے انسانوں کو جلدی میں نہیں بدلا، اللہ انسانوں کے ساتھ چلے۔ یہی قرآن کا طریقہ تھا۔ یہاں سے کہانی ماضی میں نہیں رہتی، یہ اب ہمارے وقت میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہر دور کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو چھوڑنا آسان نہیں لگتی۔ کبھی تم نے سوچا ہے ہم کچھ چیزیں چھوڑتے کیوں نہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں، یا شاید اس لیے کہ ہم ابھی آگے نہیں بڑھے۔ یہاں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا، بس ایک سوال رکھا جا رہا ہے۔ اگر تبدیلی ایک سفر ہے تو کیا ہم اس سفر کو ایک دن میں طے کرنے کی ضد کرتے ہیں؟ اللہ نے انسان کو وقت دیا، شاید اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ انسان خود کو بھی اتنا ہی وقت دے۔ یہ سبق صرف شراب کا نہیں تھا، یہ انسان کا تھا۔